بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی چند آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی، جس کا تعلق ظاہری نعمت سے تھا، جیسے کھانا پینا، روپیہ، مکان، جائیداد وغیرہ۔ مذکورہ آیت میں معنوی نعمت کا ذکر ہے، جیسے علم، عزت، آبرو، مرتبہ، فضیلت۔ اسی سے متعلق تقریباً 10 آیتوں تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ 4 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تمہارے پروردگار نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلٌ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتٌ ایک نائب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کی، قال اللہ رب العزت نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ سب کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مذکورہ آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے، وَعَلَّمَ اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، اسماء تمام نام، کلہا سب چیزیں، ثم پھر، عرضہم انہیں سامنے کیا، بیان کیا، علی پر، الملائکتی فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ تم سب، باسماء نام، ہؤلاء یہ، ان سب، ان اگر، کنتم تم سب، صادقین سچے ہو۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے نام سکھلا دیے، پھر سامنے کیے یعنی پیش کیے ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بتاؤ مجھ کو ان سب چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ پھر فرشتوں کے جواب کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آیت مذکورہ کا الگ الگ ترجمہ یہ ہے، قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر یہ کہ، ما جو، علمتنا آپ نے ہمیں سکھلا دیا، انک انت بے شک آپ ہی، علیم جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں۔ مکمل ترجمہ اس طرح ہے، فرشتوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات، ہم کو تو صرف وہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا، بے شک آپ ہی اصل جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ آگے ارشاد مبارک ہے، قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قال اس نے کہا، یعنی یا اے آدم انبئہم انہیں بتا دے، باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، فلما سو جب، انبأہم انہوں نے بتلا دیا، باسمائہم ان سب کے نام، قال فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے لیے تم سب کو، انی کی میں، اعلم جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم بتا دے تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں یہ چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مذکورہ چاروں آیات کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا میں ان کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ صرف یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ یہاں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں، جس کے لیے عقل مند اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور یہاں ظاہر ہے یہاں ایسی کوئی صورت نہیں۔ اللہ رب العزت خود خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہیں، جو ہر کسی کے ظاہر اور باطن کو بخوبی جانتے ہیں، کسی سے مشورے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں، بلکہ صورت مشورہ کی بنائی گئی، جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لینے کی ہدایت بھی قرآن کریم میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو وحی کے ذریعے بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت جاری فرمائی اور امت کو آپس میں مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ بہرکیف فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نیازمندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں ان میں تو شر اور فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ رب العزت کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ فرشتوں نے یہ بھی رائے پیش کی کہ آپ اس مخلوق کے بجائے فرشتوں کو ہی اس کا نائب بنایا جائے، کیونکہ شر و فساد کا مادہ ان میں نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم جن کے اندر شر و فساد کا مادہ ہے مخلوق پیدا کر کے کام ان کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے؟ پہلے تو اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر فرشتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں ہو۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار فرمایا کہ تمام کائنات کے نام اور ان کے خواص اور آثار جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا اور بتلایا گیا، مثلا دنیا کی نافع اور مضر چیزیں، ان کے خواص آثار، ہر جاندار، ہر قوم کے مزاج اور طبیعت، ان کے آثار، ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے طبیعت میں کیا آثار پیدا ہوتے ہیں، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کس چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر بدن میں کس طرح سے اثر کرتا ہے،
چونکہ فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے یہ چیزیں بالکل علیحدہ تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم تنہائی میں دی گئی تھی، بلکہ دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ غرض اس واقعے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو صرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہے، ان کے استعمال کے طریقوں، ان کے ثمرات کو جانتا ہے۔ آیت مذکورہ کا حاصل یہ بھی ہے کہ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ اپنے ملک کا حاکم ہو، اپنی محکوم رعایا کی مزاج اور طبیعت سے اور ان کی خاص اور آثار سے پوری طرح واقف ہو، جس کے بغیر وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں یا اس کے پاس دعوے کے بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو اس کا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ چونکہ فرشتوں کا اظہار رائے کسی اعتراض یا فخر و غرور کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مندانہ خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیں، اور جو علم آپ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کی صلاحیت کوئی خود اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا ہے۔